5 صحابہ کی قبریں سوڈان کے اندر ہیں، 5 صحابہ کی قبریں پنجگور پاکستان کے اندر ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ دمشق کے اندر ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کے اندر ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بحر روم کے اندر ہیں، عقبہ ابن نافع الجزائر کے اندر ہیں، رویفہ انصاری اور ابو لبابہ عراق کے اندر ہیں، عبداللہ ابن عباس طائف کے اندر ہیں، فضل ابن عباس ملک شام کے اندر ہیں، عبید ابن عباس اردن کے اندر ہیں، معبد ابن عباس یمن کے اندر ہیں، عبد الرحمن ابن عباس ینبو کے اندر ہیں، قسم ابن عباس سمرقند کے اندر ہیں۔ یہ 11 بھائی کی 11 ملکوں میں قبریں ہیں۔ زید ابن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ، جعفر ابن ابی طالب، ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل، عمرو ابن عاص، شرابیل ابن حسنہ، عبد الرحمن ابن ابو عبیدہ، ان سب کی قبریں اردن کے اندر ہے۔ سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا، تمام چھانا ہوا بحر بر تھا، جو لنکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا۔ گنتے تھے یکساں سفر اور حضر کو، گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت و در کو۔ پورے عالم کو کھنگال ڈالا اور اب زمین کے پیون بن گئے، تب جا کر یہ اذان، یہ قرآن بھیونڈی میں، انڈیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، فی جی میں، پوری دنیا میں پہنچی ہے۔ شان خلق دو عالم، درود ان پر، سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ تو نجات سے پانے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی شرط ہے سب کے لیے، چاہے وہ سیٹھ ہو یا غریب، حنفی ہو یا شافعی، مالکی ہو یا حنفی، اور چاہے مزدور ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے دکاندار ہو، چاہے صوبے دار ہو، چاہے فوجدار ہو، چاہے عامدار ہو، چاہے خاصدار ہو، کوئی بھی ہو نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ یہ 4 شرطیں اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ ہاں، اس لیے تیسری شرط یہ بھی لانا پڑے گی کہ یہ 2 باتوں کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرنا، بلانا، فہمائش کرنا، سمجھائش کرنا، ترغیب دینا کہ اے لوگوں، تم نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے رب کو ایک مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اچھے کام کرو اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاؤ۔ تو کیا میں 2 گشت کر رہا ہوں لوگوں کو بلانے کے لیے؟ کیا میں 2.5 گھنٹے کی محنت کر کے لوگوں کو اللہ کے گھر میں لا رہا ہوں؟ کیا میں 3 دن لگا کر دیہات میں جا کر اپنے بھائیوں کو یہ بات کی دعوت دے رہا ہوں؟ کیا میں چلہ لگا کر ملک کے سارے ملک میں جا رہا ہوں، کنیا کماری سے لداخ تک اور کلکتہ سے لے کے بمبئی تک؟ اور کیا میں 5 مہینے لگا کے ملکوں میں جا رہا ہوں؟ اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو پھر اس کام کو کہاں انجام دے رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وقت لگانا ہی جو ہے تبلیغ ہے، لیکن اس کے بغیر بات بنے گی بھی نہیں۔ جیسے نورانی قاعدے کو ہم قرآن نہیں کہیں گے، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ قرآن ہے، لیکن نورانی قاعدہ پڑھے بغیر قرآن سیکھ بھی نہیں سکتے اور قرآن صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ ہے، اوقات لگائے بغیر اس ذمہ داری کو ہم ویسی پوری نہیں کر سکتے جیسا اس کے پورا کرنے کا حق ہے۔ بولے میں تو کرتے رہتا ہوں، تو اپنے طور سے کرنے کا نام دعوت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے قول ہے، لن يصلح آخرہ هذه الامہ الا ما اصلح اولہ، کہ اس امت کے بعد والوں کی سدھار اور اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس امت کے لوگ، اخیر حصے کے لوگ وہ نہ کریں جو اس امت کے پہلوں نے کیا ہے۔ یعنی قرن اول میں جس طریقے سے دعوت کی محنت کی ہے اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، وہی طریقہ جہد مطلوب ہے، اسی طریقہ جہد پر اللہ کی تائید ہے، اس میں تاثیر ہے، اس میں نور ہے، اس میں مرجعیت ہے۔ آج اسی رخ سے کام ہو رہا ہے تو پورے عالم میں، صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے چپے چپے میں کوئی ملک نہیں بچا جہاں اس طرح اجتماعات نہ ہو رہے ہوں۔ ابھی ہم لوگ انڈونیشیا گئے تھے، 33 دن کا سفر وہاں ہوا، 21 اجتماعات تھے، 34 پروونس ہیں اور 533 ضلع ہیں، 18,000 جزیرے ہیں اور 13,000 جزیروں میں آبادی ہے، 12 لاکھ مسجدیں ہیں، 10 لاکھ مسجدیں ہیں، 2 لاکھ مصلے ہیں، اس طرح 12 لاکھ مسجدیں ہیں، 30 کروڑ ایمان والوں کی آبادی ہے۔ انہیں پوری دنیا میں انہیں اجتماعات ہو رہے ہیں، اس طرح مجمع جڑا ہے، 13,000 جماعتیں نکلی 21 اجتماع سے انڈونیشیا میں۔ تو پورے ورلڈ میں کام ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے جس طریقے سے نبی نے اور صحابہ نے کیا، اس کے یہ اثرات ہیں۔
اس کی یہ تاثیر ہے کہ لوگ امڑ کر متوجہ ہو رہے ہیں اور برادران وطن کو بھی اللہ متوجہ کر رہا ہے۔ ابھی کئی جگہ اجتماعات میں ہمارے وطن کے بھائیوں نے پورے اجتماع کی جگہ دی، 500 لوگ برادران وطن نے آ کے زمین کی ہمواری کا، صاف صفائی کا، گھاس پھوس صاف کرنے کا کام دیا۔ پورا اجتماع عبداللہ کا بھی آئے وہاں، اور ہمارے برادران وطن جمع ہوئے اتنی تعداد میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ کہا ہم سے بات کرو، ہم کو بھی بتاؤ، ہم سن سکتے ہیں یہ باتیں تمہاری بڑی اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی متوجہ کر رہا ہے۔ تو کون سی طاقت ہے؟ وہ نبی کے طریقے کی طاقت ہے، ورنہ محنت تو بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا مجمع کا جڑ جانا، ہر اجتماع آنے پہلے اجتماع کو مات کر دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کروڑوں کے لوگوں کا جڑ جانا، پورے عالم میں لوگوں کا متوجہ ہونا، یہاں تک کہ حکومت کے لوگ بھی وہاں تعاون کر رہے ہیں، ملکوں میں ساتھ دے رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں۔ ہر جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول پیدا کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام عین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والے طریقۂ جہد پر چلایا جا رہا ہے، اس میں اللہ نے اثرات رکھے ہیں۔ تو آپ یہ کہو کہ کیا ضروری ہے 4 ماہ چلہ لگانا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے محنت کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی اور صحابہ نے کیا۔ وہ طریقہ ہے یہ لوگوں کے پاس جانا، اپنا جان مال لگانا، علاقوں میں جانا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اولیاء کا طریقہ ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ، صحابہ کرام نے اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں گئے کہ نہیں گئے؟ پھر آپ کو کیوں اشکال ہے دنیا میں جانے سے؟ وہ 4 مہینہ چلنے کے لیے نہیں گئے، انہوں نے قبریں بنائی ہے۔ اگر آج قبروں کی تشکیل کریں گے تو پھر کیا کہو گے؟ چلو ٹھیک ہے، مت جاؤ چلنا 4 مہینہ، اگر تم کو نیا لگتا ہے۔ تو صحابہ تو قبریں بنائے نا، وہاں گئے تو واپس آئے کیا؟ ارے تاریخ اٹھا کر دیکھو، 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے وہاں، کہاں پر؟ حجۃ الوداع میں 1,24,000۔ اب تاریخ پڑھو، جاننے والے جانتے ہیں، سیرت اٹھا کر دیکھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے، کوئی اس بات پر قسم کھا لے کہ 13,000 یا 13,500 صحابہ کرام کی قبریں حجاز مقدس میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اس کی قسم سچی مانی جائے۔ کتنی؟ 10,000 جنت البقیع میں ہے، کتنی؟ اور 3,500 حجاز مقدس میں، جنت المالا، سعودی عربیہ، حجاز، قرب و جوار، سب ملا کر 13.5۔ اب بچے کتنے؟ 1,24,000 میں مائنس کرو 13,500۔ بولو نا، پیسے دے کے پاس ہوئی کیا تھا؟ 1,10,000 بچے، کتنے بچے؟ 1,00,000۔ کہاں گئے؟ چلہ 4 مہینے میں نہیں گئے۔ اس پیغام کو لے کر، اس میسج کو لے کر کہ اے لوگوں، اے انسانوں، تم دونوں جہاں کی ناکامی سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، اچھے کام کرو، اور ان دونوں کی لوگوں کو دعوت دو، اور اس پر جو حالات آئے وتواصوا بالصبر، صبر کرو۔ اسی پیغام کو لے کر پورے عالم میں گئے۔ 36,000 صحابہ کی قبریں اردن کے اندر، 36,000، 30,000 تو تعاون میں شہید ہوئے اور 6,000 اپنی طبعی موت سے انتقال کیا۔ 7,000 صحابہ کی قبریں ایجپٹ کے اندر ہے، مصر کے اندر۔ 7,000 صحابہ کی قبریں سیریا ملک شام کے اندر ہے۔ 700 صحابہ کی قبریں ترکی کے اندر ہے۔ 75 صحابہ کی قبریں افغانستان کے اندر ہے۔ 70 صحابہ کی قبریں استنبول کے اندر ہے، قسطنطنیہ کے اندر۔ 40 صحابہ کی قبریں رشیا کے اندر ہے۔ 25 صحابہ کی قبریں ہندوستان کے اندر ہے۔ 15 صحابہ کی قبریں حبشہ کے اندر ہے۔ 8 صحابہ کی قبریں چائنا کے اندر ہے۔ 5 صحابہ کی قبریں سوڈان کے اندر ہے۔ 5 صحابہ کی قبریں پنجگور پاکستان کے اندر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دمشق کے اندر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کے اندر ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بحر روم کے اندر ہے۔ عقبہ ابن نافع الجزائر کے اندر ہے۔ رویفہ انصاری اور ابو لبابہ عراق کے اندر ہے۔ عبداللہ ابن عباس طائف کے اندر ہے۔ فضل ابن عباس ملک شام کے اندر ہے۔ عبید ابن عباس اردن کے اندر ہے۔ معبد ابن عباس یمن کے اندر ہے۔ عبد الرحمن ابن عباس ینبو کے اندر ہے۔ قسم ابن عباس سمرقند کے اندر ہے۔ یہ 11 بھائی کی 11 ملکوں میں قبریں ہیں۔ زید ابن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ، جعفر ابن ابی طالب، ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل، عمرو ابن عاص، شرابیل ابن حسنہ، عبد الرحمن ابن ابو عبیدہ، ان سب کی قبریں اردن کے اندر ہے۔ سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا۔ تمام چھانا ہوا بحر بر تھا، جو لنکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا۔
गिनते थे यकसा सफ़र और हज़र को, घर अपना समझते थे हर दश्त व दर को, पूरे आलम को खंगाल डाला और अब ज़मीन के पेवन बन गए। तब जाकर ये अज़ान ये कुरान भिवंडी में, इंडिया में, यूरोप में, अमेरिका में, फीजी में, पूरी दुनिया में पहुंची है। यूँ ही नहीं पहुंची है व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए से और बैठे बैठे बटन दबाकर नहीं पहुंचाया, बल्कि अपना जान अपना माल लेकर 4 महीना चिल्लानी जिंदगियां लगा दी और वहीं ज़मीन के पेवर बन गए। तो आप हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आप 5 महीना, ये नहीं कह रहे खबरें बनाओ, बल्कि 5 महीना विदेश में लगा कर आ जाओ, 40 दिन लगा कर हिंदुस्तान से वापस आ जाओ, 3 दिन अपने ज़िले में लगा के वापस आ जाओ। तो इस पर हम बोलते कहाँ लिखा है, जहाँ लिखा है वहाँ पढ़ते नहीं, और जहाँ नहीं लिखा है वहाँ पढ़ते हैं। भाई निकलना तो 26 मरतबा अल्लाह के नबी निकले, पढ़ते नहीं ना आपको। मदनी ज़िंदगी में 26 मरतबा निकले, कभी उहुद, कभी बदर, कभी हमरउल असद, कभी हुनैन, कभी अहज़ाब, कभी खंदक, कभी ग़ज़वा तबूक और कभी कहाँ। तो ये खाली मरने मारने के लिए नहीं निकले। पूछो उलमा से 7 या 9 जिहाद में ही सिर्फ क़िताल हुआ है, 7 या 9, बाकी में बल्कि खंदक इतना बड़ा मार्का कि सारी इत्तिहादी फ़ौजें जमा हो गई, लेकिन कोई खुरेज़ी उसमें नहीं हुई, लेकिन उसको भी ग़ज़वा खंदक कहते हैं। तो कोई लड़ाई भिड़ाई के वास्ते नहीं हुई, बल्कि वो तो दावत देने के लिए जाते थे। वो नहीं मानते थे शराइत को, तो फिर मामला यहाँ तक आता था। वो तो इंतहाई दावत है, इब्तिदाई दावत तो ये है कि जाकर लोगों को कहो कि लोगों ईमान ले आओ। मारने माराने के लिए नबी नहीं भेजे गए थे कि लोगों को जाके कत्ल करो, उनका माल लूटो, उनकी औरतों की इज्जतें लूटो। हमारे दीन की तालीम है ही नहीं, इसका नाम जिहाद है ही नहीं, बल्कि जाके दावत दो, और अगर ना माने तो उनसे कहो जिजिया दो, टैक्स दो, और ये भी नहीं माने तो 3 दिन का मौका देते हैं, गौर खौस कर लो, मशवरा कर लो। उसके बाद भी ना माने तो फिर मैदान में बुलाया जाता था। तो क़िताल मकसूद में अगर होता था, अली ने पूछा ये खैबर में जाके क़िताल शुरू कर दूं, कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जाके दावत देना है। अली, अगर तेरी वजह से एक आदमी हिदायत पा जाए तो तेरी निजात के लिए काफ़ी है। तो लोगों के ज़हन में जिहाद का मतलब मारना और मरना है, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह के दीन के लिए जाना निकलना ये है। बाद में आखिर की बात कभी ऐसी होती थी रुकावट की, तो फिर उसके लिए वो चीज़ होती थी। असल तो हिदायत की मेहनत थी। जोहद से मुराद लोगों में चल फिर करके मेहनत करना। तो सहाबा क़िताल के लिए नहीं निकलते थे, आला कलमतुल्लाह के लिए दुनिया में फिरे हैं, और मुल्कों में अल्लाह ने उनकी वजह से दीन को पहुँचाया है। इसलिए वतवासौ बिलहक़ का मतलब ये है कि अपने जान और माल के ज़रिए से ईमान और आमाल सालिहा को दुनिया में ज़िंदा करने के लिए हम कुर्बानियाँ दें, नक़्ल हरकत करें, ये मुराद